پتہ نہیں کیا کہتا ہے، جنگ تبوک کس سن میں ہوئی اللہ عالم کو. غزوات رسول کتاب لے لیں، پڑھ لیں. اب ہر چیز کا سن تھوڑا یاد ہوتا ہے بندے کو. حضرت شعیب کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ ایک تو وہ شعیب ہیں نا جن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام داماد بنے. بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد وہی شعیب پیغمبر ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں وہ اور تھے ہی اور ہیں. پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے. حضور کی حضرت حمزہ کی کیفیت کیا تھی مجھے نہیں پتا. اسد اللہ الغالب. حضور نے حجۃ الوداع میں اپنے دست مبارک سے کتنے اونٹ ذبح کیے ہیں؟ آپ نے 100 اونٹ ذبح کیا، 63 اپنے ہاتھ سے کیے ہیں کہ عمر 63 سال کی، اور باقی کے لیے حضرت علی کو وکیل بنایا. حضور نے زندگی میں پہلا خطبہ بدر دیا تھا نہیں، پہلے مکے مدینے میں بھی خطبے ہوتے تھے. جب قباء میں آئے تو قباء میں بھی خطبہ ہوتا تھا. راستے میں جب آپ نے بنی عوف میں نماز جمعہ ادا کی اس میں بھی خطبہ پڑھا. آج کل غریب مسکین بھی ہے، بہت کم ہیں. ہمیں غریب کی مدد کرنی چاہیے. تو پھر پتہ نہیں حیوان کو کھانا کھلانا چاہیے. ہاں جی، حیوان کو بھی کھلانا چاہیے. پہلے انسانوں کو تو کھلا لو، لوگ تو بھوک سے مر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں مسکین ہیں نہیں. آپ کے سندھ کے تھر کے علاقے میں بچے فاقے سے مر رہے ہیں، یعنی ایک دن کی غذا نہیں، دودھ نہیں. اور جو جنگوں میں مر رہے ہیں جیسے شام میں، حلب میں، فلسطین میں، ان کا تو شمار ہی کوئی نہیں نا. کتنے سال کی عمر میں بچوں کو الگ کر دیا چاہیے؟ 10 سال، یعنی علیحدہ کمرے میں رہے. حضرت سلیمان فارسی، سلیمان نہیں، حضرت سلمان فارسی کو سرکار مدینہ نے کیا بتایا تھا کہ آتا سلمان و منا من اہل البیت. باقی پتہ نہیں کیا ہے، کوئی اخبار میں پڑھ لیتے ہیں اور لکھ کے لے آتے ہیں. ہڈی کو دانتوں سے کھانا چاہیے نہیں، ہاتھ سے توڑ کے کھانا چاہیے. ہڈی کون کھاتا ہے بے وقوف کہ تم دانتوں سے کھاؤ گے؟ ہڈی کتے کھاتے ہیں، ہڈی جن کھاتے ہیں. ہم تو ہڈی کا گوشت نکال کے کھاتے ہیں. باقی وہ جو نرم ہڈی ہوتی ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود بخود دانتوں میں چلی جاتی ہے. حضور نے گھر میں کس طرح وقت گزارا؟ سیرت النبی کتاب لے کے پڑھو. رفع دین کرنے کی حدیث بخاری شریف میں ہے، نہ کرنے کی تمام سنن کی کتابیں. ضروری نہیں ہوتا کہ جو بخاری شریف میں ہو وہ حجت ہے، جو بخاری میں نہ ہو حجت نہیں ہے. آخر بخاری شریف نے خود ہی حدیثیں کہاں سے لی ہے؟ یہ تو بہت بات کی کتاب ہے. پہلی کتاب تو موطا امام مالک ہے، یعنی جو بخاری میں ہو وہ حجت ہے، مسلم میں ہو تو حجت نہیں ہے. عجیب عقیدہ ہے اور عجیب مذہب ہے. اچھا، اپنے خلاف کتاب اگر حدیث بخاری میں بھی ہے وہ بھی نہیں مانیں گے. وہ کہتے ہیں ہم کو امام بخاری کے ماننے والے. ہمارے گاؤں کی مساجد میں جماعت تبلیغی والے کام کرنے کی اب رکاوٹ آ رہی ہے. بریلوی شیعہ روکتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرے گا. اچھی حق والوں کو ہمیشہ روکا جاتا ہے، کوئی نئی بات ہے. کہتے کہ میں یہاں سے جبل عمر پہ کام کرتا ہوں، گلاس لے جاتا ہوں، کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر ہے کہ نہ لے جاؤ. جہاں کام کرتے وہ پانی بھی نہیں دیتے.
ایک آدمی حرم شریف کی حدود میں رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاک صاف ہو کر ذہن رکھ کر ڈرامہ دیکھ سکتے ہو۔ ماشاءاللہ، جب ڈرامہ دیکھ رہے ہو پاک صاف کہاں رہے اور ذہن کہاں ٹھیک رہا؟ یہ تو وہی ہوا نا کہ پاک صاف ہو کر چاہے زنا بھی کر دو، پاک صاف ہو، دل صاف ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیلا مجنو کون تھے؟ میرے کوئی رشتے دار تھے؟ مجھے کیا پتا کون تھے؟ ایسے کہتے ہیں کہ یہ طائف کے قریب کوئی بستی ہے جہاں کی تھی وہ لیلا، اور قیس جو ہے جو مجنون تو بیچارہ پاگل بن گیا نا، اس لیے کہتے ہیں مجنون، نام تو قیس تھا اس کا، وہ بھی اسی علاقے کا تھا، عرب علاقے کا تھا۔ نہیں، تم نے کیا کرنا ہے ہمیں؟ ہیر کی طرح قبر بنانی ہے اس کی، روضہ شریف۔ ایک آدمی، میں جنگ میں گیا، بڑی پرانی بات، ایک آدمی مجھے آگے کہنے لگا کہ مکی صاحب آپ تو وہابی لوگ ہیں، مانتے نہیں ہیں، ہماری مائی ہیر کے روضے کی یہ کرامت ہے کہ اوپر وہ ڈھکی ہوئی نہیں ہے چھت، لیکن جب بارش آئے تو قبر پہ نہیں جاتی۔ میں نے کہا یہ دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت بھی وہاں نہیں جاتی۔ بارش تو رحمت ہے نا، اور بدبخت جب وہ وہاں نہیں جاتی تو مانا کیا ہوا؟ لوگ بناتے رہتے ہیں۔ ایک اور آ گیا، آپ کے ملک کی ایک بڑی مشہور گانے والی تھی نا، تو اس نے مجھے لکھا کہ دیکھیں جی آپ بڑے مولوی اور پیر بنتے ہیں، 27 رمضان کو وہ موت آئی ہے اس کی، رمضان کی 27۔ میں نے کہا ابو جہل کی موت بھی 27 کو آئی تھی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے پھر آپ کا؟ اللہ کے بندے، ایمان ہوگا تو موت کام آئے گی، 27 میں بھی کام آئے گی۔ اگر ایمان ہی نہ ہو، اعمال صالحہ ہی نہ ہو، حضور تو بی بی فاطمہ سے کہیں کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، وہاں یہ نہ کہنا کہ میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، وہاں نسب کام نہیں آئے گا۔ عمل ہوں گے تو قبر روضۃ من ریاض الجنہ، اور اگر عمل نہیں ہوں گے تو قبر حفرۃ من حفرۃ النیران، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے۔ نفلی طواف کے دوران حتیم نماز نہیں پڑھ سکتے، پڑھو گے طواف ختم۔ ایک اور عمرہ کیا، مدینے چلی گئی، پھر مکہ عمرہ کرنے آنا تھا، اس کے ایام شروع ہو گئے، عمرے کی اگر موقع ملے تو لازم عمرہ بھی کرے، قضا بھی کرے، اور اگر مدینے سے کر لے پھر دم نہیں دینا پڑے گا۔ اگر میں اپنے بہن بھائیوں بھانجوں بھتیجوں والدین ایک ساتھ عمرہ نہیں ہوتا، ایک کے لیے ایک، پوری امت کے لیے بھی نہیں ہوتا، ایک کے لیے ایک، آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے ایک عمرہ کافی نہیں ہوتا۔ میرا شو روم ہے، گاہک آ کر قیمت پوچھتے ہیں، ہم لوگ ان کو قیمت بتا دیتے، پھر بعد میں وہ لوگ ادھار پر مانگ لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے ان کو بتاؤ ادھار یہ ہے، نقد یہ ہے، وہ تو جائز ہے۔ دو بہنوں کو کسی نے گھر کے لیے پیسے دیے ہیں، ایک بہن کا شوہر ایسی جگہ ہے پاکستان میں چھٹی نہیں ملتی، اس کو کیا یہ بہن اپنے بہنوئی اور بہن کے ساتھ مرے پیار سے نہیں آ سکتی؟ سب سے زیادہ خطرہ تو بہنوئی سے ہوتا ہے۔ الحنوب والموت، حضور نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا۔ شریعت میں نفع کی مقدار کیا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار، اتنا نفع کرو نہ تمہیں نقصان ہو نہ دوسرے کو نقصان ہو۔ صدقہ خیرات میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ عمرے کے لیے آیا ہوں، مجھے ہائپرٹائٹس ہے، یہ کان ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ فاجر کے معنی یہ ہے جو گناہ کر کے ظاہر بھی کرے۔ ایک دفعہ اگر کھڑے ہو کے 3 طلاقیں لے، وہ 3 ہی ہوں گے۔ 3 طلاقیں ایک مجلس میں، 3 الفاظ طلاق طلاق طلاق، 3 واقع ہوں گے۔ آپ اس کا تجربہ کریں، اس کو ایک جگہ کھڑے ہو کر 3 تھپڑ مارے، کہو ایک، وہ کہے یہ کیا مطلب؟ ایک جگہ میں نے کھڑے ہو کے مارا ہے نا۔
اگر میں ہر ستون کے ساتھ ماروں پھر تو 3 ہوں گے. اللہ کے بندے 3 ہیں، 1 ہے، 2 ہے. اٹھارہویں پارے میں نطفے کے بارے میں فتبارک اللہ احسن الخالقین حدیث میں ہے کہ جب یہ حضور پڑھ رہے تھے نا تو حضرت عمر کی زبان سے یہ لفظ نکلے فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اللہ نے وحی میں بھی وہ شامل کر دیا. تو یہ تو ایسے کئی واقعات ہیں حضرت عمر کے جو کہا اللہ نے قبول کر. میں نے عمرہ کیا، سر کے بالوں کو کسی طرح مشین لگایا، بہرحال چوتھا حصہ کٹ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں کٹا تو دم ہے. ایک تو پڑھا نہیں جاتا، میرا وقت ضائع کرتے ہو یار. چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، عورتیں باہر کے کام کرتی ہیں، بالکل ناجائز ہے. عورت کو باہر بھیجنا ہی ناجائز ہے، کام کرانا ہی ناجائز ہے. ہمارے یہاں عورت تھوڑی بہترین مزدور ہے. ہم نے چاولوں کی بوائی کرانی ہو، کپاس چنوانی ہو، جو کچھ کرنا سارا عورت ہی کرتی ہے بیچارے. انا للہ و انا الیہ، بالکل ناجائز. کہ نماز کے بعد روح ہو کر پتہ نہیں آفاقی کے لیے کس طرح ہوگا، یہ نہیں سمجھا کہ آفاقی کے لیے کعبہ کو اور ہے، وہ جہاں وہ وہاں حکم تھا یہاں بھی وہی ہے. مسلمان لوگ اس مصیبت میں کیوں ہیں کہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا، نبی کی سنت چھوڑ دی ہے. کافر لوگوں پر مصیبت کیوں نہیں آتی؟ ان پہ بھی آتی ہے، اصل مصیبت ان کی آخرت میں آئے گی. احرام باندھ کے عمرہ کیا جاتا ہے، صرف طواف نہیں. دوسرے عمرے کے لیے دھونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں. عمرے کے لیے طواف الوداع ہوتا ہی نہیں. ہم گھر سے احرام باندھنا بھول گئے، 10 دن ہو گئے. ہم میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کریں. ہمارے علاقے میں ایک چھوٹی مسجد تھی، اس کا سامان نئی مسجد اور آبادی میں اس میں لگایا گیا. مسجد کا سامان مسجد میں لگ سکتا ہے، لیکن وہ جگہ بھی مسجد رہے گی جہاں پہلے جگہ تھی. نماز جنازے کا اعلان دیر سے کیا جاتا ہے، تم جلدی کر دیا کرو. اللہ کے بندے، اگر امام وہاں پہنچے گا تو اعلان ہوگا نا. پاکستان سے دعا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. امریکہ میں ہم مسجد بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کچھ رکاوٹ نہیں. اللہ آپ کی مدد کرے. مسجدیں نہ بناؤ، نمازی بناؤ. مسجدیں بن جائیں گی تو کیا ہے، آپ اپنے گھر کے ایک کمرے کو مسجد کرا دے تو جان چھٹی نہ اجازت لینی پڑے گی، نہ پریشانی ہوگی. اصل تو یہ ہے کہ نمازی بناؤ. ایک طرف نماز جنازے میں سلام پھیریں جائز ہے، اگر کعبے کی طرف ٹانگیں ہوں لیکن نیت توہین نہ ہو تو جائز ہے. حالت نماز میں نمازی کے آگے نہ گزریں. جوتے جو کچرے میں پھینک دیتی ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نہ اٹھائیں. بہرحال ان ائمہ کے نزدیک مغرب اور عشاء کٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، حنفی مسلک میں نہیں ہے. یہ وہی مسئلہ ہے. بہرحال سجدے کے دوران افضل یہی ہے کہ عورت اپنا بدن زمین سے ملا دے. داماد کے ساتھ حج پہ آ سکتی ہے. جو عورتیں تسبیح کے دانوں پر ہر عورت پر دانے پر پڑھتے ہیں، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے،
اوابین مغرب کے بعد اوابین پڑھا کریں، نہ پڑھیں کہ نفل ہے۔ طواف اور صفا کے ہوٹل پہ جا کر خود ہی شیشے پر آ کے سر پہ اس طرح پھیر لیں، بالکل جائز ہے۔ طواف ہوٹل پہ جا کر نہا کے ایسے ہی کپڑے پہن لیے، سر پہ اس طرح نہیں لگوایا، تقریباً 5 گھنٹے کے بعد سر مڑوایا، دم پڑ گئی۔ میں رنگ کا کام کرتا ہوں، جس سے رنگ پتہ نہیں کیا جم جاتا ہے، اگر پانی نہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ آپ ساتھ رکھیں ہیں اس کے اتارنے والی دوا۔ موبائل سے بھی تصویریں نہ بنائیں۔ دوسرا، مسجد عائشہ سے عمرہ کرے، وہ بھی کر سکتا ہے۔ ایک عورت حیض کی وجہ سے دوائی استعمال کر رہی ہے، پتہ نہیں حیض، بہرحال اگر حیض آ گیا نماز بند کر دے۔ ایک آدمی پاکستان سے ہے بھی مولوی، وہ آیا، اس نے امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اللہ نے محروم کیا، تم کیا کر سکتے ہو؟ اللہ نے یہاں آنے کے بعد بھی اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھنے دی۔ واللہ اعلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا من كل بلاء عافیہ۔ یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کے مراکز، مساجد، مدارس کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، تبلیغ کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، یا اللہ عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، جس مقام میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔